وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور چند متفرق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، لہذا تمام مسلمان بھائی جو نوجوان ہے، عاقل بالغ ہیں، یا جو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے قابل نہیں، ایسے بچے ہیں، جمعہ کے دن کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے زوال کے بعد مسجد کی طرف ہو جائے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم جمعہ کی اذان کے ساتھ مسجد کی طرف چلنے کا اہتمام کریں. اذان جمعہ کے ساتھ مسجد کی طرف سعی کرنے اور جانے کو علماء نے واجب کہا ہے. اور بہت سارے بھائی ہیں جو فارغ ہیں، فرصت میں ہیں، فراغت میں ہیں، اور اذان جمعہ کو سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود یہ تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ وہ جامع مسجد کی طرف جمعہ کے دن جلدی پہنچے، بلکہ بعض مرتبہ تو غفلت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے ایسے وقت میں نکلتے ہیں کہ خطبے کے درمیان ہم مسجد میں پہنچے، حالانکہ پہلی جمعہ کی پہلی اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چلنا واجب ہے. آج ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، دین کے واجبات، دین کے فرائض اور شعائر اسلام کی اہمیت ہمارے دل سے بالکل نکل چکی ہے. آدمی جتنا اپنے آپ کو دین پر چلائے گا، آدمی جتنا اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے آپ کو دین کے تابع کرے گا، حق تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی اتنی ہی بارش ہوگی، رحمت اتنی ہی متوجہ ہوگی. اور اگر ہم نے غفلت سے کام کیا، فرائض کو چھوڑا، واجبات کو چھوڑا، سنن اور آداب کو چھوڑا، اسلام کے شعائر کو ہمارے دلوں سے ہم نے اس کے احترام کو نکال دیا، میرے بھائی آخرت تو آخرت، دنیا کا بڑے سے بڑا مقام حاصل کرنا چاہے، دنیا کی عزت حاصل کرنا چاہے، اللہ کی رضامندی کے بغیر وہ نہیں حاصل ہو. بہت زیادہ غفلت اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اذان کو سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ادا کرنا ہے، لیکن اس سلسلے میں بے انتہا غفلت ہے. یاد رکھیے، حق تعالی شانہ کی جتنی نعمتیں ہیں، اس نعمت کی قدر کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرما دے، اور اگر نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، نعمت کو چھوڑا جاتا ہے، تو حق تعالیٰ شان اس نعمت کو ختم فرما دیتے ہیں، لے لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں. دنیا میں آج کتنے ایسے مسلمانوں کے ملک ہیں جہاں انسان داڑھی رکھنا چاہتا ہے نہیں رکھ سکتا. دنیا میں کتنے ایسے ملک ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹیاں پردہ کرنا چاہیں، برقع پہننا چاہیں، نہیں پہن سکتی. شریعت کے بہت سارے احکام کہ آدمی چلنے کا ارادہ کرتا ہے، چلنا چاہتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے لیے چلنا مشکل ہے، چلنا دشوار ہے، ناممکن ہے. اور ہمارا حال ہے کہ اس ملک میں الحمدللہ شعائر اسلام بہت عافیت کے ساتھ، بہت امن و سلامتی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں،
آپ جس اہتمام کے ساتھ ہم فرائض اور واجبات کو ادا کر سکتے ہیں، اگر اس میں کوتاہی کی، یعنی ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم اس کو ادا کرنا چاہیں اور ادا کرنے سے ہمیں روک دیا جائے۔ دوسری بات یہ آپ نے کرنی ہے، ماشاءاللہ حق تعالی شانہ کی توفیق سے ہمارے بہت سارے بھائی 5 وقت کی فرض نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ جو بھائی نہیں کر سکتے ان کو اپنی اس گناہ پر نظر کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے رو دھو کر یہ مانگنا چاہیے، اے اللہ ہماری کیا بدعملی ہے، ہماری کیا نحوست ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے دربار کی حاضری سے محروم کر دیا۔ نہیں آ سکتا مسجد میں کوئی آدمی اپنے ارادے سے، اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی قوت سے، اپنی لیاقت سے، حق تعالی شانہ جسے چاہتے ہیں وہ جا سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے تو شیطان جو اس کا کھلا ہوا دشمن ہے یہ چاہتا ہے کہ آنے کے بعد بھی اللہ کے گھر میں غفلت سے کام کروائے۔ ایک غفلت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں تکبیر اولیٰ کا، صف اولیٰ کا اہتمام نہیں۔ عام طور پر عام مسجدوں میں اور خاص کر کے دیہاتوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں یہ حال ہے۔ آپ شہروں میں جائیے، اذان کے ساتھ مسجدیں بھر جاتی ہیں، جمعہ کی اذان کے ساتھ جماعت خانے بھر جاتے ہیں، اور بہت ساری نمازوں میں 10 منٹ 15 منٹ پہلے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ اور ہمارے دیہاتوں کا حال یہ ہے، آدمی بالکل فارغ ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ کوئی مشغولی ہے، نہ کوئی کام ہے، بالکل فارغ فرصت میں پڑا ہوا ہے، بیکار ہے۔ اس کے باوجود بھی نماز کا حال یہ، جو بیچارہ نماز کا پابند ہے وہ بھی تکبیر اولیٰ اور صف اولیٰ کا اہتمام نہیں کر رہا۔ فجر کی نماز میں آپ اپنے محلے کا جائزہ لیں، امام مؤذن صاحب تکبیر کہتے ہیں، امام صاحب مصلی کی طرف جا رہے ہیں، 2 مقتدی دائیں طرف ہے، 2 مقتدی بائیں طرف ہے، 4 مقتدی دائیں طرف ہے، 4 مقتدی بائیں طرف ہے۔ حالانکہ ہر مسجد کے ارد گرد مسلمانوں کے اتنے بڑے محلے ہیں کہ 100 150 نوجوان عاقل بالغ موجود ہیں۔ میرے بھائی وہ نعمت جو ہمارے قبضے میں ہے کہ ہم مسجدوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ آباد کر سکتے ہیں، آج اس نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ ان آنکھوں سے وہ دن نہ دکھائے کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا چاہے روک دیا جائے۔ کیا لوگ کو آپ نے نہیں دیکھا؟ آدمی نماز پڑھنا چاہتا تھا، روک دیا گیا۔ آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا تھا، روک دیا گیا۔ آدمی جمعہ پڑھنا چاہتا تھا، روک دیا گیا۔ میرے بھائی یہ سارے نظام اللہ کی تقدیر کے تحت ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جو نعمت ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی، وہ نعمت چھین جاتی ہے، لیکن چھیننے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی سبق نہ لے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور محرومی کیا ہے۔ لہٰذا میں ان بھائیوں سے عرض کروں گا بہت درد دل کے ساتھ کہ جو ماشاء اللہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ صف اولیٰ کا بھی اہتمام کریں گے، تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کریں گے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو صف اولیٰ کی صحیح فضیلت معلوم ہو جائے، اس کا ثواب معلوم ہو جائے حقیقت میں، تو اس صف اولیٰ کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھگڑا کریں، آپس میں چنٹیاں اچھالیں کہ مجھے موقع ملے، مجھے موقع ملے۔ اور روایت میں جب امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے، مقتدی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ان کے ابتدا میں فرشتے کی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، امام صاحب قرات کرتے ہوئے الضالین کہتے ہیں، مقتدی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جن کا تکبیر تحریمہ کہنا اور جن کا آمین کہنا فرشتوں کے تحریمے اور آمین کے ساتھ مل جاتا ہے، حق تعالی شان اس کے پچھلے گناہ معاف کروا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں محروم رکھتا ہے، نہ ہمیں صف اولیٰ میں آنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کی ہمیں توفیق ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے
بعض مرتبہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں اور ابھی نماز کے کھڑی ہونے میں، جماعت کے قائم ہونے میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ باقی ہے، لیکن شیطان نے ایسا بہکایا ہے کہ جب ہم دروازے پر آ گئے، دروازے پر آنے کے بعد دیکھا 15 منٹ ہے، وضو خانے کی طرف چلنے کی نیت نہیں، ابھی وہاں بیٹھک ہماری ہے۔ جمعہ کے موقع پر معلوم ہے کہ 10 منٹ کے بعد خطبہ ہونے والا ہے، چوکیوں پر، بازاروں میں، روڈوں پر، مجلسوں میں ہم بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں کہ کب خطبہ کلوز ہو اور آگے بڑھیں۔ میرے بھائی، یہ کرتوت ہمارے کس طرح ہے؟ اللہ ہم سے ناراض ہے، وہ جلدی وقت پر آنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے، چھین لے توفیق ہمارے بدعملی کی وجہ سے، ہم آنا چاہیں نہیں آ سکتے۔ جس مومن نے نماز کے ارادے سے گھر سے قدم نکالا، اللہ اتنا ناراض ہے کہ وقت پر آنے سے اللہ نے محروم کر دیا، اس کی بدعملی کی وجہ سے، اس کی بدقسمتی کی وجہ سے، کہ وہاں سے اس ارادے سے نکلا اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے چوراہے پر بیٹھ گیا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بازار میں بیٹھ گیا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے عہدے پر بیٹھ گیا یا مسجد کے عہدے پر بیٹھ گیا، اتنی توفیق نہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے مسجد میں بھی آ گیا، وضو بھی کر لیا، سنتیں بھی پڑھ لی، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ صف اولا میں آئے، پیچھے بیٹھتا ہے، جماعت خانے سے باہر ہے، ورندے سے باہر ہے، پیچھے بیٹھتا ہے اور انتظار کرتا ہے جب جماعت کھڑی ہوگی، جب جماعت قائم ہوگی تب جائے گا۔ میرے بھائی، حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی خیر کے کاموں پہ پیچھے رہتا ہے، پیچھے رہتا ہے، پیچھے رہتا ہے، کل قیامت کے دن ہم تعالی شان کو جنت میں داخل کرنے کے وقت بھی اس کو پیچھے کر دیں گے۔ مومن ہے، خیر کی طرف بھاگنا چاہیے، خیر کی طرف دوڑنا چاہیے، خیر کی طرف لپکنا چاہیے، خیر کی طرف بڑھنا چاہیے، اس کے باوجود اس کا مزاج ہے کہ بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنا ہے۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ صف اولا کے بنانے کی اور ہر صف کے بنانے کی ترتیب یہ ہے کہ امام کے بعد سب سے پہلا مقتدی عام طور پر جو مؤذن ہوتا ہے، مکبر ہوتا ہے، وہ تو امام کے برابر پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد صف میں آنے والا پہلا آدمی امام صاحب کی دائیں طرف، دوسرا آدمی امام صاحب کی بائیں طرف، پھر تیسرا آدمی دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اس طریقے سے صف بنانی۔ اب مصیبت یہ ہوتی ہے، وہ مؤذن نے تکبیر کہہ دی ہے، امام صاحب آ گئے ہیں اور سب بندی ہو رہی ہے، بعض داہنی طرف ہی بیٹھے ہیں، بعض بائیں طرف بیٹھے ہیں، داہنی طرف والا بائیں طرف کو نہیں دیکھتا، بائیں طرف والا داہنی طرف کو نہیں دیکھتا، اور پیچھے بیٹھنے والا انتظار کرتا ہے کہ تکبیر ختم ہوگی، امام اللہ اکبر تکبیر تعلیمہ کہیں گے تب جا کر شریک ہوگی۔ صاحب خدا نے مسئلہ لکھا ہے کہ سب بندی کی ایک شکل یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جب آدمی آ کر مسجد میں بیٹھے تو اس طرح بیٹھے کہ پہلے پہلی صفوں کو پر کرے، اس کے بعد دوسری صف بنائے، اس کے بعد تیسری صف بنائے، تاکہ جب نماز کھڑی ہو تو صف بنانے میں آسانی ہو۔ دیکھو میرے بھائی، بعض چیزیں آداب کے قبیل سے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ تو عادت ہے، یہ تو سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ تو مستحب ہے۔ اللہ کے بندو، ادب، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب، فقہائے کرام نے یہ احکام اس لیے نہیں بیان کرے کہ آدمی اس کو چھوڑے، بلکہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہے۔ آپ کسی دعوت میں گئے اور دعوت میں کھانا پکا دیا ہے، بہت ساری چیزیں بنا دی ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں پلیٹ تھما دی ہے کہ بھائی جس کو جو کھانا وہ کھاؤ۔ ابھی بیچارہ جاتا ہے، روٹی اور تڑکا نہیں کھاتا اور کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی آنے والا جاتا ہے کہ ادھر چاول بھی رکھے ہوئے، ادھر بریانی بھی رکھی ہوئی ہے، ادھر تور پلاؤ بھی رکھا ہوا ہے، ادھر چھاچھ بھی رکھی ہوئی ہے، ادھر آئس کریم بھی رکھی ہوئی ہے، ادھر چٹنی مربع اچار بھاڑ بھی رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ کہیں گے نہیں، ہمیں اس کی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں تو دو چیز کافی ہے۔ ہم کیا نہیں کرے یار، اچھا ہوا، بڑا احسان ہوا تم نے ہمیں بتا دیا، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم تو دو چیز کھا کر ختم کر دیتے معاملات میں۔ جب معلوم ہے کہ اتنی ساری نعمت ہے تو وہ چاہے گا ہر چیز کو لے۔
میرے بھائی اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بلکہ ایک مسلمان کی میری زندگی گزارنے میں اس بات کو نہ سوچے کہ یہ فرض ہے یا حرام ہے، یہ واجب ہے یا مندوب تعلیم ہے، اس کو سوچے فرض ہے اس کو بھی رہنا ہے، واجب ہے اس کو بھی کرنا ہے، سنت مؤکدہ ہے اس کو بھی اپنانا ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے اس کو بھی اپنانا ہے، ادب اور مستحب ہے اس کو بھی اپنانا ہے۔ کھانے پینے کی چیز میں تو ہم پانی اور مشروبات اور اچار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور دین کا معاملہ ہے کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ تو مستحب ہے۔ یعنی گویا کہ اس لیے فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اس کو نہ کرے، فقہاء نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی اور اجر و ثواب زیادہ حاصل ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف متوجہ کرنا ہے، میں مختلف منتشر باتیں کہہ رہا ہوں۔ ہماری بستی میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ دیکھو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک امام صاحب نے پڑھ لی تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، اور امام کے ساتھ دو چار مقتدیوں نے پڑھ لی فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ سب کا شریک ہونا، سب کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ہم سے کیا ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے رشتے دار کے جنازے میں فلاں آدمی نہیں تھا، حاضری کے لیے ہم آتے ہیں۔ یہ بھی اچھی چیز نہیں، لیکن یہ بھی اچھی چیز نہیں۔ آدمی فارغ ہے، فرصت میں ہے، اپنے محلے کا جنازہ ہے، اپنی بستی کا جنازہ ہے، اپنے رشتے دار کا جنازہ ہے، اپنے تعلق والے کا جنازہ ہے، اور پھر بھی باوجود فرصت کے ہم نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے۔ اور حیرت تو اللہ معاف فرمائے، صاف بات ہے نہیں، حیرت تو اس وقت ہوتی ہے ایک غریب کے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو تعداد کچھ ہے، ایک امیر سے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو تعداد کچھ اور ہے۔ میرے بھائی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، وہاں امیر اور غریب کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں تو میت کو دیکھا جائے گا۔ یہ میرے مسلمان بھائی کا جنازہ ہے، یہ میری مسلمان بہن کا جنازہ ہے، فارغ ہے، فرصت ہے، کوئی کام نہیں ہے، چند پڑھنے سے فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن میں پڑھوں تو گناہ نہیں ہوگا اور زیادہ ثواب ہوگا۔ ایسا اہتمام کریں، ہم اپنے وقت کو تھوڑا آگے پیچھے کر سکتے ہیں، آسانی سے نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہیں، پھر خاموخواہ غفلت سے، سستی سے، تغییرات میں مشغولیت سے ہم نماز جنازہ کو اس طرح چھوڑ دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ برا حال یہ ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد آگے قبرستان کا مسئلہ آتا ہے۔ امیر ہے تو قبرستان بھرا ہوا نظر آتا ہے، اور غریب ہے تو قبرستان خالی نظر آتا ہے۔ بہت بری چیز ہے۔ اگر ہمارے دل میں مال و دولت کا نشہ اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہر کام اپنی مال دولت کے اوپر کیا جائے گا، امیر کی دولت کے اوپر کیا جائے گا، وہ دین کیا ہے؟ میرے بھائی ایسے موقع پر امیر اور غریبی کو نہیں دیکھنا ہے، ایسے موقع پر اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کو دیکھنا ہے۔ ہمیں کیا مطلب ہمارے غریب بھائی کا جنازہ ہے، ہمارے مالدار بھائی کا جنازہ ہے، ہماری غریب بہن کا جنازہ ہے، ہماری مالدار بہن کا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امت محمدیہ کا ایک فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے، اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے آپس میں دینی بھائی ہے، دینی بہن ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں شرکت کریں، اور جنازے میں شرکت کے ساتھ ساتھ دفنانے کی بھی شرکت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پہلے نماز جنازہ میں شرکت کرتے تھے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، قبرستان جنازے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ حدیث پہنچی کہ میت کو دفنانے میں اتنا بڑا ثواب ہے، دو قرات کے برابر، اور قرات کی تفسیر کی گئی ہے دو احد پہاڑ کے برابر، یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا اگر نماز جنازہ میں شرکت کی، اور دفنانے میں شرکت کی تو دو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ حدیث معلوم ہوئی تو افسوس کرنے لگے، ہائے ہم نے کتنے سارے قرات ثواب کے گما لیے۔
وہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی ہے، بہت بڑے عالم ہے، ان کی مشغولی کوئی لغویات والی نہیں تھی، ان کی مشغولی کوئی گناہ والی نہیں تھی۔ اگر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد چلے گئے تو بھی خیر کے اچھے دین ہی کے کام میں مشغول ہیں اور مشغول ہوئے ہیں، اس کے باوجود افسوس کر رہے ہیں کہ آج ہم نے اتنے سارے خیرات ثواب کو ضائع کر دیا۔ اس کے بعد اہتمام کرتے تھے، جب جنازہ ہوتا تھا تو نماز جنازہ میں بھی شرکت کرتے تھے اور اس کے بعد دفنانے میں بھی شرکت کرتے تھے۔ بعض مشاہد نے لکھا ہے ایک آدمی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد بارگاہ الہی میں پیشی ہوئی، دیکھا گناہ بہت سارے ہیں، جب ترازو میں نامہ اعمال تولا گیا تو گناہ بہت سارے ہیں اور نیکیاں کم ہیں۔ ایک تھیلی آسمان سے گری اور وہ اس کے پڑھنے میں رکھ دی گئی، اس کے پڑھنے میں وہ رکھی تو پڑھنا جھک گیا، پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہ مٹھی بھر مٹی ہے جس مٹی کو میں نے ایک مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالا ہے۔ میرے بھائی، حق تعالی شانہ رحمان ہے، حق تعالی شانہ رحیم ہے، حق تعالی شانہ غفار ہے، کریم ہے، وہ تو بہانے سے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ بھی جویت، وہ رحمت حق مال و دولت کو نہیں دیکھتی ہے، قیمت اور سرمایہ کو نہیں دیکھتی ہے، وہ تو بخشش کے لیے بہانہ بناتی ہے اور بہانے پر بخشش کرتی ہے۔ بخشش کے لیے بہانہ بنایا کہ کسی مسلمان نے مسلمان بھائی کی قبر پر ایک مٹھی مٹی ڈالی، حق تعالی شانہ کو مغفرت کرنا تھا، مغفرت کے لیے اسی کو بہانہ بنایا اور اسی بہانے کو اس کی مغفرت کرنا۔ میں اپنے آپ سے اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اول ہمارے پاس اعمال صالحہ ہی کیا ہے، اور اگر کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے عمل پر اتنا اطمینان کرتا ہوں اس عمل کی وجہ سے بخش دیا جائے گا؟ ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آدمی کی بخشش اور مغفرت اس کے اعمال کے بوتے پر نہیں ہوگی، ہر ایک کی مغفرت فضل الہی پر ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ کا بھی یہ معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی معاملہ ہے، میری مغفرت بھی اللہ کے فضل پر ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ اعمال صالحہ، یہ نیک عمل، یہ فضل الہی کی دلیل ہے۔ جو آدمی کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹا ہے، کرنے کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن وہ نیک عمل اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہے، اور دنیا میں جس پر اللہ کا فضل متوجہ ہوگا آخرت میں اسی فضل سے اللہ مغفرت بھی فرمائیں گے۔ جو باتیں کہی گئی حق تعالی شانہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ اذان جمعہ کی آواز کو سنتے ہی مسجد کی طرف آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد فوراً معروض ہوا ہے، بے وضو ہے وضو کر کے فوراً مسجد میں آئے اور ہر نماز کے لیے اہتمام کریں۔ ماشاء اللہ جب مغرب کی نماز میں امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو ایک صف، 1.5 صف، 2 صف، 3 صف، اور جب اقامت ہوتی ہے تو 2-4 آدمی۔ میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا تکبیر اولیٰ کا اہتمام، صف اولیٰ کا اہتمام، مسجد میں جلدی آنے کا اہتمام، مسجد کا احترام، نیکیوں کی طرف لگ کے انشاءاللہ یہ نیکیوں کی طرف لپکنا ہمیں جنت میں دخول اولی نصیب فرمائے گا۔ اور اس سلسلے کی غفلت جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ پیچھے کر دیں گے، کبھی ہمیں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ہم پیچھے نہ کر دیے جائے۔ حق تعالیٰ شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔